پرفارمنگ آرٹس کی ایکسپرٹ، زیوسٹ یونیورسٹی کی پروفیسر اور فن کی دنیا کا مشہور نام، آرٹ کے ذریعے آزادی رائے کا اظہار کوئی ان سے سیکھے۔ کتھک ڈانس ہو، فن اداکاری ہو یا تھیٹر کا ماحول، ان کے ہاں اکیڈیمیا اور انڈسٹری دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں میڈم زینب ڈار صاحبہ۔ میڈم زینب ڈار کے لیے بھرپور تالیاں۔ فلم، ڈرامہ اور فن کی مختلف اقسام معاشرے کی ذہن سازی میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ فلم انڈسٹری معاشرے میں ڈائلاگ پروموٹ کرنے میں بھی ایک اہم اور کلیدی کردار ادا کر سکتی ہے۔ میڈم کائنڈلی آپ اس پر اپنے خیالات کا اظہار کیجیے۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو بہت بہت مبارکباد اس پروڈکشن ہاؤس کی لانچ کے لیے۔ میرا بہت شکریہ۔ پہلے تو میں اس بات کی وضاحت کرتی چلوں کہ میرا بنیادی جو تعلق ہے یا جو میری جڑ ہے وہ تھیٹر ہے، اسٹیج ہے۔ فلم دیکھنے کی حد تک میں بہت شوق رکھتی ہوں۔ جہاں تک بات آئی کہ فلم یا پرفارمنگ آرٹس معاشرے میں ایک ڈائلاگ کو فروغ دینے کے لیے کتنا اہم ہے، تو اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ ایک عام انسان کی سوچ کو تبدیل کرنے میں پرفارمنگ آرٹس کا بہت بڑا کردار ہے، کیونکہ ہم جو سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں وہ کچھ دیر تک ہمارے ساتھ چلتا ہے، پر ہم جو دیکھتے ہیں وہ ہمارے ذہن پر ایک چھاپ چھوڑ جاتا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ صحیح چھاپ ہو، کوئی غلط چھاپ نہ ہو۔ تو ایز پارٹ آف دا میڈیا انڈسٹری، ایز پارٹ آف دی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری، ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم جو چھاپ چھوڑیں وہ مثبت ہو، وہ کہیں نہ کہیں ڈائلاگ کو، ٹالرنس کو، پیس کو، ہارمنی کو فروغ دے۔ اب آتے ہیں اس مدعے پر کہ سوشل میڈیا اور انٹرٹینمنٹ انڈسٹری اور فلم اور ان تمام چیزوں کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ سب سے جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا نے آپ کا ایکسیس بڑھا دیا ہے۔ اب ہر ایک کے ہاتھ میں ایک گیجٹ ہے جس سے کہ وہ پوری دنیا کو تک پہنچ سکتا ہے، وہ اپنی بات سب تک پہنچا سکتا ہے۔ اس بات میں سیلف سینسرشپ کتنی ہے یہ ایک اہم سوال ہے، اس بات میں معیار کتنا ہے یہ بھی ایک اہم سوال ہے۔ تو ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ سوشل میڈیا کمز ود اے لاٹ آف سوشل رسپانسبلٹی۔ ہم کوئی ایسی بات نہ کر دیں جس سے معاشرے میں بجائے اس کے کہ کوئی مثبت ڈائلاگ ہو، بجائے اس کے کہ کوئی تبدیلی آئے، رنجشیں پیدا ہونی شروع ہو جائیں۔ تو کہیں نہ کہیں ایز آرٹسٹس یہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ تو آئی پرسنلی بلیو کہ سوشل میڈیا از اے ویری پاورفل ٹول which must be used responsibly۔ السلام علیکم، میرا نام ایمن ہے اور میں میتھس کام کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ ایز اے اسٹوڈنٹ ہمیں یہی سکھایا گیا ہے کہ فریڈم آف اسپیچ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، لیکن اب اگر ہم پریکٹیکل لائف میں دیکھیں تو ہماری جو اس رائٹ کو وائلیٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ جب اسٹوڈنٹس یا ینگ جنریشن کوئی کوسچن کرتی ہے تو اس پہ کہتے ہیں کہ یہ بدلحاظ یا بدتمیز ہیں۔ تو اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ میڈم زینب ڈار پلیز رسپونڈ کیجیے۔ بیٹا ایسا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ فریڈم آف اسپیچ یا فریڈم آف ایکسپریشن آپ کا رائٹ بائی برتھ ہے، لیکن بات کہنے کا ایک سلیقہ ہوتا ہے۔ میں فریڈم آف اسپیچ کی وجہ سے پہلی بار 8 سال کی عمر میں جیل گئی تھی۔ آئی واز 8 years old، اور ہمارا فریڈم آف ایکسپریشن تھا اسٹریٹ تھیٹر۔ تو میں 8 برس کی عمر سے اسٹریٹ تھیٹر کر رہی ہوں، اور پہلی بار اور اس کے بعد کئی بار۔ دیٹ ڈڈ ناٹ ڈسکریج می۔ لیکن ایک چیز جو ہم نے سیکھی ہے بیٹا وہ یہ سیکھی ہے کہ آپ سچ ضرور کہیں۔ سچ کہنا آپ کی عادت نہیں خصلت ہونی چاہیے، کیونکہ عادتیں تبدیل کی جا سکتی ہیں، خصلتیں بدلی نہیں جاتی۔ تو سچ کہنا آپ کی خصلت کا حصہ ہونا چاہیے، لیکن سچ کہنے میں کہیں ہم بدتمیز ہو جاتے ہیں
बदलिहाज हो जाते हैं तो हमारा सच हल्का पड़ जाता है. तो इसके लिए जो है वो हमारे पास बड़े बड़े लिखारी, हमारे पास इतना काम है, अदब है, तहज़ीब है, हमारा इतना लिटरेचर है. जो चीज़ मैं ख़ुद उस्ताद हूँ और जो चीज़ मैंने कुछ सालों में देखी है वो ये है कि हर नई आने वाली जो मेरी क्लास होती है उसको ये लगता है कि शायद रूड होना फैशनेबल है. इट्स नॉट फैशनेबल. तो बात को अगर हम सहेज के सलीके से करेंगे तो उस बात का असर ज़्यादा होगा और वो बात पायदार भी ज़्यादा होगी. तो ये चीज़ हमें सीखनी पड़ेगी और ये चीज़ हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपने अदब से मिलती है, जो हमारा अपना लिटरेचर है. हम देखते हैं बेटा नेटफ्लिक्स, हम देखते हैं, हम पढ़ते हैं आजकल का जो भी सिलसिला, आप लोग मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, आप लोग वही पढ़ते हैं. हम पुराने वक्तों के लोग हैं. हमारे यहाँ ये कहा जाता है, जब हम कहते हैं ना कि हमारा, आजकल बच्चे कहते हैं हमारा दिमाग चल गया है, हमारे यहाँ कहते हैं कि दिमाग के कुत्ते फेल हो गए, जैसे साइकिल के कुत्ते फेल होते हैं, क्योंकि हमने मिर्ज़ा की साइकिल पढ़ी थी. तो उस बात का लुत्फ और है. तो ये आपकी बात कि सच ज़रूर बोलें, लेकिन अल्फाज का चुनाव मुनासिब रखें. लाज फाउंडेशन के हवाले से, स्पेशली इसकी जो लॉन्चिंग हुई है, इसके हवाले से आप क्या रिव्यूज़ देंगे फ्यूचर के, और ख़ासकर लाज फिल्म के हवाले से, या जो न्यूज़ रिपोर्टर्स होंगे उनको आप क्या राय दें? जी बेटा, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद इतने शानदार आगाज़ का, और हमारी नेक तमन्नाएं और दुआएं हमेशा लाज के साथ रहेंगी. और ऐसा मेरा मानना है कि जो सोशल मीडिया का दौर है उसके अंदर मयारी बात करना बहुत अहम है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि लाज सोशल मीडिया के थ्रू मयारी बात आवाम तक लेकर आएगा और आवाम की और जमहूरियत की लाज रखेगा.